بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا نعم البیل علی، علی بھی کتنے اچھے شوہر ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر کی طرف حرکت کریں اور سلمان فارسی کو حکم دیا کہ جناب فاطمہ کی سواری کی لگام پکڑیں اور ان کے گھر تک ساتھ جائیں۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 145-49۔ شروع ہی سے سب جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفء اور ہم مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی سمجھنے والے کئی افراد اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیر و تہلیل کی صداؤں نے مدینہ کی گلیوں کو ایک روحانی کیفیت بخشی تھی، جبکہ دلوں میں سرور و شادمانی کی لہریں موجزن تھیں۔ عقد مبارک کا پس منظر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے قسمت آزمائی کر لی تو حضرت علی علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، اے علی علیہ السلام، آپ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ لوگ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اشرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخر تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی کیا کوئی کام ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا، جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید زہرا سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، جی، کیونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بہتر تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کا تذکرہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی کرتے، لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، آپ علی علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ علی علیہ السلام سابق خدمتگاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے 12.5 تولہ اوقیہ سونا حق مہر رکھنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شادی کر دی اور زرہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو واپس لوٹا دی۔ اعلام الورا جلد 1 صفحہ 161۔ تاریخ حقیقی اسلام محمد ہادی یوسفی غروی جلد 2 صفحہ 251۔ کہا جاتا ہے کہ بعض مہاجرین نے اس بات پر شکوہ کیا تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نے نہیں دیا بلکہ خدا نے دیا ہے۔ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 41۔ اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی علیہ السلام سے کر دوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خاموش رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھا
اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت امیر علیہ السلام کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مہر 40 مسکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک تلوار، ایک زرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ کو سفر کے لیے اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی زرہ کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلیمان فارسی سے کہا، اس زرہ کو بیچ دو۔ جناب سلیمان نے اس زرہ کو 500 درہم میں بیچا۔ پھر ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ جہیز کا وہ سامان جو دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لایا گیا تھا، اس میں 14 چیزیں تھیں۔ شہزادی عالم زوجہ علی علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آواز سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سنجیدگی سے انجام پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اخلاق و کردار۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ گرامی حضرت ختیجہ کی صفات کا واضح نمونہ تھیں۔ جود و سخا، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے پدر بزرگوار کی جانشین تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک دل سوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے آپ کوسوں دور تھیں۔ آپ نے شادی سے پہلے کی 9 سال کی زندگی کے 5 سال اپنی والدہ اور والد کے زیر سایہ بسر کیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔